بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ کی اس خطے کی سب سے افسوسناک خبر کہ ابراہیم رئیسی جو ایران کے صدر تھے، اللہ کرے رہیں، جو ان کے متعلق متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں یا ان کا جو ہیلی کاپٹر وہ کریش ہوا اور کریش ہونے کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے۔ 40 کے قریب جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر امدادی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں۔ گھنا جنگل ہے جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے دوران جو ہے وہ لاپتہ ہوئے اور ابھی تک ان کا رابطہ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ ایرانی میڈیا جو ہے وہ دو قسم کی خبریں دے رہا ہے۔ پہلے انہوں نے خبر دی کہ وہ زندہ ہیں اور گاڑی کے اندر بیٹھ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ خبر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر سیاہ پرچم جو ہے وہ لہرا دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ معاملات جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں یا ایسی خبر ہے جو انہوں نے ابھی تک میڈیا کے اوپر شیئر نہیں کی۔ جو ایران کے سپریم کمانڈر ہے آیت اللہ صاحب، انہوں نے ایک فوری طور پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی، جس طرح پاکستان کی اس طرح ان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا اور کچھ اہم فیصلے کیے۔ جو ایران کے نائب صدر ہیں ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ یہ چارج سنبھالیں اور چارج سنبھالنے کے بعد 50 دن کے اندر اندر الیکشن کی طرف جائیں۔ اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے یہ بیان آنے کے بعد تو پھر یہ ہے کہ جو ابراہیم رئیسی ہیں وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ اللہ کرے میری بات غلط ہو، اللہ کرے سب لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ ایران کے اندر لوگ مقدس مقامات پر جا کر دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ پوری قوم جو ہے، ایران کی قوم جو ہے وہ پریشان ہے، پورا ایران کا ملک پریشان ہے۔ لیکن ابراہیم رئیسی جو ہے انہوں نے جس طرح کا امت مسلمہ کے اندر نام پیدا کیا، جس طرح کا اسرائیل کو ٹف ٹائم دیا، جس طرح کا اسرائیل کو ناکو چنے چبائے، امریکہ کو ناکو چنے چبائے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی اور جو بات کہی اس کے اوپر وہ پورے اتر۔ اگر انہوں نے کہا کہ میں حملہ کروں گا تو وہ حملہ کیا۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی فلاں چیز جو ہے اس کو ڈیمیج کریں گے، انہوں نے ڈیمیج کیا۔ حماس کو انہوں نے بڑی تقویت دی اپنے دور حکومت کے دوران اور حماس نے بھرپور طریقے سے اسرائیل پر حملے کیے۔ جس طرح کا غیظ و غضب انہوں نے فلسطینی لوگوں پر ڈھایا اسرائیل نے۔ اب جب سے ابراہیم رئیسی اور حماس کے لوگ جو مل کر ایک پراکسی جنگ لڑ رہے تھے اور اس کے بعد اسرائیل کے لوگ پریشان تھے، اسرائیل پریشان تھا، امریکہ پریشان تھا۔ اگر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور اس کے بعد یہ حادثے کی کڑیاں ملائی جائیں تو آپ کو بات واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دال کے اندر کالا ہے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے جس طرح کا ضیاء الحق صاحب کا طیارے کا حادثہ ہوا تھا C-130 کا، اس کے اندر کچھ آموں کی پیٹیوں کی خبر تھی، کچھ میزائل کی خبر تھی، دریائے ستلج کے قریب جو میزائل مارا گیا، یا وہ کسی دشمن نے مارا تھا یا یہاں کے سہولت کار تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اب ابراہیم رئیسی صاحب کا جو ہیلی کاپٹر تھا، سب سے پہلی جو بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ آذربائیجان کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو ان کی تصویر شیئر کی گئی میڈیا کے اوپر، کس قسم کا وہ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں، ان کی مکمل تصویر لی گئی اور اس کے بعد وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ 2 ہیلی کاپٹر اور تھے جو حفاظتی طور پر پریزیڈنٹ کے ساتھ جو وہ ٹریول کر رہے تھے، وہ دونوں ہیلی کاپٹر جو ہے اپنے منزل مقصود تک خیر و عافیت پہنچے ہیں۔ اور جو ابراہیم رئیسی صاحب کا ہیلی کاپٹر ہے وہ راستے میں گم ہوا۔ جہاں پر ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوا وہاں پر گھنے جنگلات تھے اور بارش شدید قسم کی تھی جو بتائی جا رہی ہے۔ موسم جو ہے وہ شدید قسم کا تھا اور اس کے بعد جو حد نگاہ تھی وہ 5 میٹر یعنی 15 فٹ تک تھی۔ یہ سارا کچھ تھا۔ اب یہاں سے اگر انالیسس کرنا شروع کیا جائے تو جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے، آج کے دور کے اندر کسی ملک اور کسی جگہ کا موسم اور اس کے متعلق جو ہے معلومات معلوم کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں۔ کون تھا جس نے ان کو غلط گائیڈ کیا، کون تھا جس نے اس راستے پر ان کو لے جانے پر مجبور کیا؟ وہ دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، اس کے علاوہ انتظار بھی کیا جا سکتا تھا۔ کیوں اس خراب موسم کے دوران جو ہے ہیلی کاپٹر کو ٹریول کرایا گیا اور اس کے بعد پھر جو ان کو حادثہ پیش آیا، کیا وہ حادثہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوا یا کچھ اور جو معاملات ہوئے ہیں؟ کوئی ٹیکنالوجی ایسی استعمال کی گئی کہ ان کا سسٹم جیم کیا گیا یا کوئی میزائل کا استعمال کیا گیا؟ آذربائیجان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ اس کے گہرے مراسم ہیں، اسلحے کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، دیگر چیزیں جو تجارت کی ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ اسرائیلی وہاں پر آتے ہیں جاتے ہیں، یعنی ان کے آپس میں ریلیشن کافی اچھے ہیں۔ اب اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے، اس ہیلی کاپٹر کے اندر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور گورنر اور اس کے علاوہ تبریز کے امام مسجد اور وزیر خارجہ ایران کے وہ بھی اس کے اندر تھے، اور اس کے علاوہ جو پائلٹ تھے، جو 1 ہوگا یا 2 ہو گئے، وہ بھی اس کے اندر تھے۔ یہ سارے لوگ تھے جو وہاں پر لاپتہ ہوا۔ جب رابطہ منقطع ہوا
آخری اطلاعات جب انہوں نے اپنی لوکیشن شیئر کی، پھر اس کے بعد جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا. اس کے بعد سڈنلی ٹیمیں روانہ کی گئیں، 40 کے قریب ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ روانہ کی گئیں. لیکن وہ جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر موسم اتنا شدید خراب ہو چکا ہے، بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ اس مقام تک نہیں پہنچ رہی جہاں پر ملبہ پڑا ہوا ہے یا ابراہیم رئیسی صاحب پھنسے ہوئے ہیں. یہ حالات و واقعات ہیں. لیکن ایرانی میڈیا نے پہلے خبر دی کہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر روانہ ہو گئے، بعد میں انہوں نے وہ خبر ڈیلیٹ کر دی. اسی دوران جو ان کے سپریم کمانڈر آیت اللہ صاحب ہیں، انہوں نے فوری طور پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا. اجلاس بلانے کے بعد اہم فیصلے کیے. جو ایران کے نائب صدر ہیں ان کو انہوں نے قائم مقام جو ہے ایران کا صدر بنا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ 50 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں، اور الیکشن کے بعد جو بھی نیا صدر آئے گا وہ دیکھا جائے. اس بات کو اگر دیکھا جائے تو جو ابراہیم رئیسی صاحب ہیں وہ اب اس دنیا میں شاید نہیں رہے. میرے الفاظ زبان ساتھ نہیں دے رہے، لیکن ایک حقیقت ہے جو نظر آ رہی ہے کہ ایسا موسم، ایسے حالات کے دوران یہ جو حملہ ہوا یا جو کچھ کیا گیا، یا کون تھا، کس نے یہ کام کیا، کس نے سہولت کاری کی. اگر ضیاء الحق صاحب کا میں نے جیسے ذکر کیا، اگر ضیاء الحق صاحب کے طیارے کا حادثے کا سارا جو منظرنامہ اس کو آپ غور سے دیکھیں تو اسی طرح کا یہ معاملہ ہوا ہے. کوئی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی جس سے ان کا ریڈار سسٹم، ان کا جو نظام ہے وہ جیم کیا گیا، اور ان کا جو سسٹم ہے وہ ختم کیا گیا. کیوں؟ دوسرے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ دونوں اپنی منزل مقصود پر پہنچے. یہی جو ہیلی کاپٹر تھا جس میں جو ایرانی صدر موجود تھے وہ حادثے کا شکار ہوا. یہ ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے، اور جو جنگ لڑی گئی ہے گزشتہ دنوں کے دوران اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل خاموشی سے جوتے بھی کھاتا رہا اور وار کرنے کی تیاری کرتا رہا. اس نے بارہا دفعہ جو ہے ایران پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، وہ کامیاب اس وجہ سے نہ ہو سکا کہ ایران کے ساتھ روس اور چائنا جو ہے مکمل طور پر کھڑے تھے، اور تقریباً اور تمام جو جدید قسم کی ٹیکنالوجی وہ استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اسرائیل کا F-35 طیارے، جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ 2 طیارے جو ہے F-35 ایک شام کے اندر مارا گیا اور ایک ایران کے اندر جو گرایا گیا جو یہاں پر حملہ کرنے آیا تھا. اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ کول ڈاؤن ہوئے. اقوام متحدہ کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد پاس ہوئی. نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دفاعی کونسل ہے اسرائیل کی، اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی. اور امریکہ اس کو بھی منہ کی کھانی پڑی. جو UNO کا اجلاس ہوا اس کے اندر رشیا نے، چائنا نے ویٹو کیا. بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے 140 ممالک تھے جن میں سے بیشتر ممالک نے جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو ہے ووٹ دیا اور اس کو مجبور کیا کہ جنگ بندی کی جائے. اسرائیل جو ہے وہ بارہا دفعہ یہ کہہ چکا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے. کیا اس نے بدلہ لیا یا یہ حادثہ ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. ابھی مزید جو ہے جب اس کی تحقیقات کی جائیں گی تو بہت ساری چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی. لیکن کیا چائنا، کیا رشیا خاموش رہے گا؟ کیا ایران خاموش رہے گا؟ جو ان کے سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے جب اجلاس بلایا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، اس میں اہم فیصلے کیے گئے. ایران اگر اس وقت بیک فٹ پر جاتا ہے، اگر ان کو کچھ کلو ملتا ہے کہ یہ تخریب کاری ہوئی یا کسی ملک کی انوالومنٹ اس کے اندر شامل ہے، تو پھر وہ ایران جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. بہت اہم فیصلے اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر کیے گئے، اور وہ کیا ہوں گے، کیا آنے والے جو اقدامات اٹھائے جائیں گے، کس طریقے سے اس کی تحقیقات کی جائیں گی، تحقیقات سامنے آنے میں کتنا ٹائم لگے گا، اس وقت تک کیا ایران انتظار کرے گا یا کوئی اپنا رد عمل 1-2 دن کے اندر وہ دے گا. وہ کس قسم کا رد عمل ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. چائنا اس پر سوچ بچار کر رہا ہے، رشیا اس کے اوپر سوچ بچار کر رہا ہے، اور ایران اس کے اوپر سوچ بچار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور اس کے ملک نے یہ بہت بڑا صدمہ برداشت کیا. امت مسلمہ نے ایک بہت بڑا صدمہ برداشت کیا. ابراہیم رئیسی صاحب جو حالات و واقعات اس وقت نظر آ رہے ہیں اس کے تحت شاید شہید ہو گئے ہیں، اور ان کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی. امت مسلمہ کو وہ سبق دے گئے کہ اسرائیل کے خلاف اگر کوئی ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر ڈٹ کر اس کو جو مقابلہ کرے گا تو وہ اسرائیل کو دھول چٹائے گا. یمن اس کو وہ مکمل طور پر سپورٹ کرتے تھے. یمن کے حوثی باغیوں نے جو ہے اسرائیل کو ناکو چنے چبائے، امریکہ کو ناکو چنے چبائے، یورپی یونین کو ناکو چنے چبائے. یہ سارے کام ابراہیم رئیسی کے دور کے اندر ہوئے.
جتنا بھی ان کا دور حکومت تھا وہ سنہرا دور حکومت گنا جائے گا۔ ایران کی تاریخ کے اندر، امت مسلمہ کی تاریخ کے اندر ابراہیم رئیسی کا نام ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو آنے والے حالات و واقعات ہیں، کیا تیسری جنگ کی طرف یہ مشرق وسطیٰ کا خطہ جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لگ یوں ہی رہا ہے کہ ایک بڑا کھیل کھیلنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی کے اندر یہ کام کیا گیا، اپنا بدلہ بھی لیا گیا اور اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ اب اس کے اوپر ایران کا رد عمل کیا ہوگا، چائنا کا رد عمل کیا ہوگا، رشیا کا رد عمل کیا ہوگا، آج بہت سارے سوالات نے جنم لیا جس کے جوابات آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ کو معلوم ہوں گے۔ فی الوقت تک جو حالات و واقعات ہیں ان کے تحت ابراہیم رئیسی جو حالات و واقعات لگ رہے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ انہی الفاظ، دکھی الفاظ کے ساتھ ایران کی قوم کے ساتھ، ایرانی ملک کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے اور پاسدارانہ انقلاب کے تمام لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اگر وہ شہید ہو گئے، اگر اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر ان کو بچا لیتا ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوگا۔ جو حالات بتائے جا رہے ہیں اس کے تحت ان کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ جو ایرانی میڈیا کی خبریں ہیں اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بھی اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ایرانی صدر جو ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ جو ان کے ساتھی تھے وہ اور ایرانی صدر جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اس کو ابھی کنفرم نہ ایرانی میڈیا نے کیا، نہ جو ہے کسی اور میڈیا نے کیا، لیکن حالات و واقعات کے تحت جو خبریں آ رہی ہیں، جس طریقے سے پہلے خبریں دی گئیں پھر اس کو ڈیلیٹ کیا گیا، اس سے لگتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکلے ہیں، اور ان نکلے ہوئے حالات پر قابو ایران کس طریقے سے پائے گا، چائنا اس کے اندر کیا رول ادا کرے گا، رشیا اس کے اندر کیا رول ادا کرے گا، آنے والے دنوں کے اندر اسرائیل اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، جو کھیل امریکہ اس خطے کے اندر کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو کس طریقے سے اب روکا جائے گا، سختی سے روکا جائے گا یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ بہت سارے سوالات مشرق وسطیٰ کے خطے کے لیے، اور مشرق وسطیٰ کے خطے کے اندر پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ اس کے اوپر اب اگلی ویڈیو کریں گے۔ فی الوقت تک اتنا ہی، دعا کریں آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو معجزہ کر دے۔